الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو الناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو المخلوق كلهم فقراء لا غني إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، گرمی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ کراچی اور ملک بھر میں گرمی کی شدت سبھی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سارا نظام اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ گرمی کا آنا، سردی کا آنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ موسموں کا تغیر، انسانوں کا دنیا میں آنا، انسانوں کا دنیا سے جانا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس وقت دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں۔ ان تمام کے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک امر کن سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کا فیصلہ ہمیں معلوم نہیں کتنے اربوں سال پہلے کر لیا تھا کہ ہم دنیا میں اتنے انسان بھیجیں گے اور 15ویں صدی میں اتنے ارب کی تعداد کی آبادی رکھیں گے۔ ہم انسانوں کی حساب کتاب کی چیزیں آج وجود میں آ رہی ہیں۔ انسان نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، 2 + 2 کرنا سیکھ لیا، تو حساب کتاب کرنے بیٹھ گیا کہ اتنے ارب انسان ہیں، یہ اس وقت دنیا میں موجود وسائل ان میں کیسے تقسیم کیے جائیں گے، ایک آدمی کے حصے میں کتنی خوراک آئے گی۔
ایک آدمی کے 4 بچے ہیں تو وہ ان 4 بچوں کو کیسے پالے گا؟ ایک ملک کی آبادی 20 کروڑ ہے تو یہ کہاں سے کھائیں گے؟ دنیا میں 200 ممالک موجود ہیں تو 200 ممالک میں جو رہنے والے باشندے ہیں ان کی ضروریات کا کیا بنے گا؟ ہماری کیلکولیشن آج ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اربوں سال پہلے یہ سب کچھ کر دیا تھا۔ جب پہلے انسان کو بنایا، پہلے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے ان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتے حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ آپ کو یہ مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی عبادت بھی کریں گے، آپ کے لیے نماز بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد بھی کریں گے، آپ کی بڑائی بھی بیان کریں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی؟ اب یہ پہلا انسان بن رہا ہے اور ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم بہت تھوڑا دیکھ رہے ہو، تمہیں بہت تھوڑا نظر آ رہا ہے، تمہارے علم میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا علم ہم انسانوں سے کم از کم اس زمانے میں زیادہ تھا۔ آج ہم اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں اور آج ہم اپنے علم کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے علم سے فرشتوں کا علم زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کروا دیا، اور اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر فرشتوں کو، چونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ ضروریات لگی ہوتی، وہ بھی شادی کرتے، وہ بھی کھاتے، ان کو بھی کھانے کی ضرورت پیش آتی، تو ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھتے یا اللہ ہم پہلے اتنی تعداد میں موجود ہیں، یہ آ جائیں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے؟ چونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، کھانے پینے سے ضروریات سے پاک ہیں، شادی بیاہ کی ضروریات سے پاک ہیں، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ ہیں۔ تو اگر یہ ضرورتیں فرشتوں کے ساتھ ہوتی تو فرشتے ضرور یہ بات کہہ دیتے یا اللہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا نظام بنایا اور اربوں سال پہلے بنا کے الا فی کتاب مبین، ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کو 3 اندھیروں میں رکھ کر بناتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کاریگر، دنیا کا کوئی کارخانہ، دنیا کی کوئی مشین اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے زبردست خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے زبردست پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی زبردست قدرت والے ہیں، وہ انسان کو 3 اندھیروں میں رکھ کر بناتے ہیں۔ یہاں تو لائٹ چلی جائے کام چھوڑ دیتے ہیں، بھئی کیا ہوا، لائٹ ہی نہیں ہے، پورے شہر میں لائٹ نہیں ہے، کام ہی نہیں ہو رہا، سب چیزوں کی پیداوار رک گئی، انسانوں نے چیزیں بنانا چھوڑ دی، مشینوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان جیسی عجیب و غریب مخلوق کو، جس کی تمام تر تفصیلات آج تک انسان کو پتہ نہیں چل سکی، میڈیکل سائنس انسان کی بعض چیزوں کی تفصیلات سے عاجز آ چکی ہے، ان کو بھی نہیں پتا، ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم نہیں جانتے یہ کیسے ہو رہا ہے، اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں بلب تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آنکھوں میں لگا دیے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں بلب ان آنکھوں میں کام کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف یہ 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ خوبصورت نظام فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور انسان جس جگہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ایک جھلی ڈال دیتے ہیں، اس کا اندھیرا۔ فی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں 3 اندھیروں میں رکھ کر تمہاری ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی قدرت سے بنایا۔ یہاں ماں خوراک کھا رہی ہے، یہاں انسان کے ہاتھ بن رہے ہیں، یہاں ماں کھانا لے رہی ہے، یہاں انسان کی آنکھیں تیار ہو رہی ہیں، یہاں ماں اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
غذا لے رہی ہے، وہاں انسان کا دل و دماغ تیار ہو رہا ہے۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، مٹی سے مٹی کی چیز بن جاتی ہے، پلاسٹک کی چیز کو بنانے کے لیے پلاسٹک کا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، لوہے کی چیز کو بنانے کے لیے لوہے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں مخلوق کیسے تیار ہو رہی ہے اور مٹیریل کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے؟ جو رب انسان کو اس انداز سے بنا سکتا ہے، جس کے پاس بنانے کی اتنی زبردست طاقت اور قدرت موجود ہے، تو وہ رب ان حالات میں انسانوں کو پالنے سے عاجز آ جائے گا؟ آج پوری دنیا میں انسانوں سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انسانوں نے یہ ذہن بنا لیا، میں کر رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں پال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ تم کھلا رہے ہو، نہ تم پال رہے ہو، نہ تم کسی کو کچھ بنا کے دے رہے ہو، یہ ہم کر رہے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوالیہ انداز میں، ڈانٹ کے انداز میں، ہم نے تمہیں بنایا، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہم کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا، اب انسان دنیا میں آ گیا، اب ماں باپ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبہ کس نے ڈالا ہے کہ اس آنے والی مخلوق کو سنبھالنا ہے؟ پڑوس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، محلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں بائیں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو تب تو ان ماں باپ کے دل میں کوئی یہ جذبہ نہیں آتا۔ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ جب ان کو اولاد دیتے ہیں تو یہ جذبہ بھی وہ ذات ان والدین کے دل میں ڈال دیتی ہے، یہ تمہارے ہاں آنے والا نیا مہمان ہے، اس مہمان کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ دیکھ بھال کا ذریعہ والدین بن رہے ہیں، دل میں بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اور اتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، انسانوں کا دنیا میں آنا، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بھئی بچہ تو ایک گھر میں پیدا ہوا، ایک فیملی میں، ایک گھرانے میں ایک بچہ آیا، وہ 10 خاندان، پورا قبیلہ، پوری برادری وہ خوش ہو رہی ہے، حالانکہ بچہ ان کے یہاں نہیں ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا زبردست نظام ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے، صحیح نظام ہے، حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ آج کا وہ معاشرہ جن کے ہاں یہ نظام نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ نہیں رکھتے، وہ اپنے ساتھ کتوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس اولاد نہیں ہے، شادی کی یا نہیں کی، اپنے ساتھ ایک کتا رکھا ہوا ہے، 10 گھنٹے میں اس کے بغیر گزار نہیں سکتا، اگر مجھے کہیں سفر کرنا پڑے تو میں اس کی سیٹ لے کر اس کو اپنے ساتھ جہاز میں لے کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان، ہمارا مسلمان معاشرہ اس برائی سے پاک ہے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو پالتے ہیں، انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ بناتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سنبھالتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پالتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بھی کرتے ہیں۔ آج دنیا میں یہ فلسفہ بتایا جاتا ہے، ارے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو بھائی ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کے کھانے پینے کا نظام مشکل ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا اس پر متفق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزی تم دینے والے ہو یا ہم دینے والے ہیں؟ یہ زمین سے جو پیداوار نکل رہی ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس پیداوار کو ہم نکالنے والے ہیں یا تم نکالنے والے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت وہ پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ پانی تم لے کر آتے ہو یا ہم تمہارے پاس لے کر آتے ہیں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آیا بادلوں سے اس پانی کو زمین پہ برسانا، ایک خاص انداز سے لے کر آنا اور مخصوص علاقوں میں مخصوص مقدار میں بھیجنا، یہ کس کا کام ہے؟ اگر یہ مقدار تھوڑی بڑھ جائے، پانی کا پریشر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کراچی نظر ہی نہیں آئے گا،
اللہ تعالیٰ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں یہ صورتحال دکھاتے ہیں. دبئی میں کیا ہوا، ابھی برازیل میں کیا ہوا، چند سال پہلے ہمارے پاکستان میں کیا ہوا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور اللہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اے دنیا والو، تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ گیا. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کنٹرول آج بھی ہمارے پاس ہے، سارا نظام آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے لیے سارا حکم، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ساری طاقتیں اللہ کے پاس. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ ذات آسمانوں میں بھی بادشاہ ہے اور وہ ذات زمینوں میں بھی بادشاہ ہے. انسان کو بنانا، انسان کو ماں کے پیٹ میں روزی پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ خون کو اللہ تعالیٰ دودھ کی شکل میں کیسے بدل دیتے ہیں؟ پوری دنیا کی سائنس جمع ہو جائے یہ نہیں کر سکتے. انسان کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی عمر کے حساب سے اس کی جو روزی اسے چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. بچے کو ابتدائی عمر میں جو روزی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ انتظام فرما دیتے ہیں. بچہ 5 سال کا ہوا اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. یہ انسان 20 سال کا نوجوان کڑیل جوانی کو، طاقت کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کی نعمتیں کھلا رہے ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے تمہیں نعمتوں سے ڈھانپ دیا ہے، ہم نے تمہیں نعمتوں میں گھیر دیا ہے، ہم نے نعمتوں کی بارش کر دی ہے. میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آج ہم انسانوں نے اپنے معاشرے سے تذکرہ ہی نکال دیا ہے. اس نے کر دیا، یہ کر رہا ہے، فلاں کرے گا، فلاں سے ہوگا، اچھا یہ بڑا بیٹا ہے یہ اس کو سنبھالے گا، یہ چھوٹا ہے یہ اس کو سنبھالے گا. اللہ تعالیٰ کس کا کیا کام بنائیں گے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سارا حساب و کتاب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے دماغ سے حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کر آ گئے اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کے نظام کو پسے پش ڈال دیا. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان والے کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں کیسے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. آج ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں تبدیلی آ جائے، آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے ہو جائیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. مگر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے. وہ صبح میں آتے ہیں، شام میں ہمارے سارے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. وہ شام میں آتے ہیں، وہ رات بھر کے ہمارے سارے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے جو ہمارا ریکارڈ اوپر جا رہا ہے وہ کیسا ہے، تو جو وہاں سے فیصلے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا شہری اور کیا دیہاتی، کیا کراچی میں رہنے والا اور کیا اسلام آباد میں رہنے والا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس رب کی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں، اس رب کے قانون کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اس رب کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں. جو ذرا ناراض ہو جائے تو پوری زمین کو ہلا کے رکھ دے. ایک جھٹکے میں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت آئے گی ایک جھٹکا لگے گا، پوری دنیا کی انسانوں کی ترقی زمین پر آ جائے گی. تو اعمال ہمارے کیسے جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں مہنگائی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں حکمرانوں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں اپنے ملک کے حالات میں تنگی محسوس ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آج پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اور یہ پوری امت مسلمہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو، کہیں ہم نے اپنے خالق اور مالک کو ناراض تو نہیں کر دیا. فلاں بھی صحیح ہو جائے، فلاں جگہ یوں ہو جائے، یہ ادارہ یہ کرنے لگے، فلاں جگہ کے لوگ ٹھیک ہو جائیں. میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے.
ہسپتالوں میں چلے جائیں، شاپنگ سینٹرز میں چلے جائیں، بس اسٹاپ پر چلے جائیں، ہوائی اڈے پر چلے جائیں، وہاں بیٹھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ فضا میں انسان ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کے کانوں میں کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا حرام دیکھ رہی ہیں، اس کا احساس انسان کو نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کی عقل جاتی ہے اس نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے وہ کام کیا جہاں تک اس کی رسائی تھی۔ تو جب انسانوں کے یہ حالات ہوں گے تو پھر میرے محترم دوستو عزیزو، یہ توقع رکھنا کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ زمین میں گندم کا بیج ڈالنے والا یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ آم کا درخت نکل آئے گا، زمین میں چاول کی فصل ڈالنے والا یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے سیب کا درخت نکل آئے گا۔ ہمارا حال یہی ہے۔ تو جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، تو میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ کے وعدے آج بھی حق اور سچ ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو ہم تمہیں بتا رہے ہیں ہم اپنے وعدے کے کچے نہیں ہیں، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم نے جو کہا سچ کہا، ہم نے جو بولا پورا کر کے دکھایا، ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تم اپنے اعمال کو تو ٹھیک کرو۔ اذان ہوتی ہے، آواز کان میں آتی ہے، مؤذن 5 دفعہ دن میں ہر مسجد سے ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے، ہمارا کتنا مجمع ہے جو اس آواز کو سن کر مسجد میں آ جاتا ہے؟ جمعے کی نماز الحمدللہ، جمعے کے لیے آ جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کیا صرف جمعہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہیں؟ کیا ہم صرف جمعے والے دن اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ بھول جاتے ہیں، اللہ کا رزق نہیں کھاتے؟ کیا ہم صرف جمعے والے دن یہ ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، ناک، کان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں اٹھاتے؟ ہم 20,000 میں ایک ملازم رکھتے ہیں، ہم اس کے پاس جائیں، میں تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، بیٹھیں، چائے پئیں، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے صاحب ہم آن ڈیوٹی ہیں، ہمارے کام کا وقت ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ 20,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، وہاں سے بیل بجتی ہے، وہاں سے سر بلاتے ہیں، جی سر میں آیا، اپنے سارے کام چھوڑ کر سامنے آ جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ 20,000 تنخواہ مل رہی ہے، اس 20,000 کی تنخواہ کو اس کو وصول کرنے کے لیے انسان اتنی فرما برداری سے کام لے رہا ہے، تو جس خالق اور مالک نے سب کچھ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نماز تو ایک اتنا آسان سا حکم ہے، اتنا آسان سا حکم ہے جس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا۔ حج کے لیے جانا تو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، 40 دن لگیں گے، 1 مہینہ لگے گا، 20 دن لگیں گے، یہاں تو 10 منٹ کی بات ہے۔ تو جو بندہ 10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار نہ ہو، وہ یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے، یا اللہ یہ گرمی کی شدت ختم ہو جائے۔ امید رکھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، مگر آدمی اپنے عمل کا بھی تو جائزہ لے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے راکھ ان کے اوپر ڈال دی، اوپر دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے اعمال تو اتنے خراب تھے، اگر میرے جسم پہ، سر پہ کوئی آگ بھی ڈال دیتا تو بھی کم تھا، شکر ہے راکھ میں معاملہ نمٹ گیا۔ تو یہ آج جو 40-45 کا ٹمپریچر ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو تندور بنا کے رکھ دیں، اور یہ جو فضا اور یہ جو زمین اور آسمان کا جو خلا ہے، انسانوں نے جس گندگی سے اسے آلودہ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کوئی بھی نظر نہ آتا، مگر وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ساری رات 8 گھنٹے 6 گھنٹے میٹھی نیند لینے والا مسلمان
اللہ کے حکم کے لیے فجر کی نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو رب روزی دے رہا ہے، جو لاکھوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ بنا رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی صبح سے لے کر ظہر تک اتنے گھنٹے کام کر لیا، اب 10 منٹ کے لیے تو آ جاؤ۔ انسان کھانے کے لیے اپنا کام روک دیتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا۔ ظہر سے لے کر عصر تک یہ بندہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آج میں نے تیری اتنی کمائی کروا دی ہے، آج اتنا مال تو نے بنا لیے ہے، اتنے سودے تو نے کر لیے ہیں، 2-4 رکعت آ کے ہمارے سامنے شکرانے کے ہی ادا کر دے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ ٹائم نہیں ہے، جمعے میں آؤں گا۔ تو جب ہمارے حالات یہ ہوں گے، جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، تو پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ تو کالے پہاڑ میں، کالی چٹان میں، ہلکی آواز میں رینگنے والی کالی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا نظام اللہ نہیں دیکھ رہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک چیز محفوظ فرما رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والو، تم اپنی سیکورٹی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک کمرہ بناتے ہو، اس کیمرے میں LCD لگاتے ہو، اس کمرے میں کیمرے لگاتے ہو، اس کمرے میں بندوں کو بٹھاتے ہو، یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے اور یہ پورے ادارے کی نگرانی کریں گے، اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ چلا گیا، اس نے یہ کام کیا۔ تمہاری کیا نگرانی ہوگی، تمہاری کیا سیکورٹی ہوگی؟ ہم تم سب کو اس سے زیادہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، تم سب ہمارے سامنے ہو۔ ان ربک لبالمرصاد۔ ایسے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ فلسطین میں، غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سارے حالات ہیں۔ وہ مظلوم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کا ان مظلوموں کے لیے جو درد دل اور جو ہمدردی اور جو ان کی حمایت میں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آواز بلند کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرمائیں گے اور اس پر بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے ہم اس چیز سے غافل نہ ہوں کہ کسی کو کیا پتا کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا، کون پوچھے گا میں بڑا، میں ارب پتی، میں نے اتنا بنا لیا، اتنے میرے ملازمین ہیں اور اتنا میرا بڑا کاروبار ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا، اگر اللہ کے حکموں کو پورا نہ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان فخر کرتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر انسان اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ یہ مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا تو اچھا تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ پھر وہاں کوئی پارٹی نظر نہیں آئے گی، وہاں کوئی ہمدرد نظر نہیں آئیں گے، وہاں کوئی بچانے والا نظر نہیں آئے گا، ایک اللہ کی ذات ہوگی جو بندوں کو بچائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی امانت ہے، یہ دن رات محتاط طریقے سے گزارنے ہیں۔ ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے، وہ بوڑھا ہے یا جوان، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، وہ ادارے کا باس ہے یا ملازم، وہ سرکاری ملازمت کرنے والا ہے یا غیر سرکاری، اللہ نے سب کے ساتھ ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ انسان انفرادی زندگی کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ انفرادی زندگی میں اسے برکت عطا فرمائیں گے۔ جب پوری قوم اجتماعی طور پر توبہ طائب ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، اللہ کے سامنے سر جھکائے گی، تب اجتماعی فیصلے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ خیروں کو وجود دیں گے۔ تب یہ پورا پاکستان اور یہ پوری دنیا اور یہ پوری امت مسلمہ اور یہ پورا روئے زمین کا نظام بدلے گا۔ اس کا بدلنا انسانوں کے بدلنے کے ساتھ ہے، اس کا ٹھیک ہونا انسانوں کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی شادی بیاہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔
اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں، اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت نہ کریں، اللہ کے حکموں کو چیلنج نہ کریں، ورنہ بہت نقصان ہوگا اور پھر اس نقصان کی تلافی کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔